بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہاں، ہم نے پچھلے درس میں یا پچھلے موقع پر المنہج السلفی کتاب کا آغاز کیا اور اس میں منہج اور سلف کا معنی پڑھا تھا۔ پھر سلفی منہج کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل جو کتاب میں مذکور ہے اس کا ذکر کیا۔ منہج سلف بتایا گیا کہ یہ وہ ایسا راستہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی متابعت حاصل ہوتی ہے، یعنی نبی کی اتباع اور نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طریقے پہ وہ عقیدہ ہو، ایمان ہو، قولاً ہو، اعتقاداً ہو، فعلاً ہو، ان سب چیزوں میں ان کی پیروی کرنا۔ اور اس میں پھر یہ بتایا کہ ان کا نام اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، السلفیون اور اتباع السلف جیسے القاب سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ ان کے شناختی پہچان کے نام ہیں۔ ہاں، وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سماکم المسلمین، اس کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو درجات دیے، جو خصوصیات دی، اس بنیاد پر ان کے کچھ نام رکھے، یا کہنا چاہیے کہ صفت کے طور پر بیان کیا کہ وہ رحمان کے خلیل ہیں، تو ہم ان کو خلیل الرحمان کہتے ہیں۔ ہاں، وہ قانت ہے، وہ شاکر تھے، شاکر لانعمی۔ تو اس طرح کے القاب بیان کیے گئے، حنیف تھے۔ ہاں ہاں، تو بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول پیش کیا تھا کہ سبیل المومنین کے تحت بتایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس میں بتایا کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے رسول کی موافقت اور مومنین کے راستے کی اتباع ضروری ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آیت کے بعد کہا اگر جو نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب مومنین کی راستے کی موافقت، ان کے منہج کی موافقت جنت کے لیے ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے لازم ہے۔ اور پھر بتایا کہ مومنین کا راستہ، یہاں جو مومنین قرآن نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت قرآن کا یہ نزول ہوا مومنین کی شکل میں، اس وقت صحابہ کرام کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، لہٰذا اس کے اول مصداق سبیل المومنین یا المومنین کا اس آیت کریمہ میں جس پر انطباق ہوگا، اس کے سب سے اول درجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا، قرآن کے اس فرمان کے مطابق، اللہ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ غیر سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے، جو کہاں جاتا ہے؟ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ، وہ جہنم پر لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی جو متن نقل کیا، اور نیچے اس کی شرح سند کے ساتھ حدیث بھی درج ہے حاشیے میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ یہاں اس حدیث کا جو حصہ نقل کیا آپ حاشیے کے ساتھ دیکھیں تو اس جملے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بھی ہے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلافات تو تھے نہیں، تو اس سلسلے میں ہم کو تعلیم ملتی نہیں ہے کہ جب اختلافات ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، کس کے چشتی، قادری، نقشبندی بن جانا ہے، حنفی، شافعی، مالکی بن جانا ہے، فلاں امام کا دامن اور ہاتھ تھام لینا ہے، اب بس کہیں آنکھ بند کر لینا ہے، صرف ان کو ہی دیکھنا ہے، کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں ہے نا۔ یہ تعلیمات تو ہم کو بعد میں سمجھ میں آئی، لوگوں نے بعد میں مانا، اور پھر جو لوگ اس مسلک کو مانتے ہیں وہ بلا وجہ غلط طریقے سے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 اماموں پر کی تقلید پر اجماع ہو گیا۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کس کے گھر میں ہوا تھا؟ ہاں ہاں، پتہ ہی نہیں چلا، راتوں رات اجماع کا دعویٰ ایسے ہی کر لیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں اجماع نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں، بہرحال کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اختلاف ہوگا، اب اختلافات میں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، صرف یہ نہیں کہا میری سنت کے ساتھ کیا کہا؟ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت۔ اب جو خلفاء راشدین نے جو طریقہ اختیار کیا عقیدے میں، منہج میں، وہ اکیلے خلفاء راشدین کا ہی تھا کیا؟ ساتھ میں اس زمانے کے جتنے لوگ آپ کے رفقا تھے، معاونین تھے، یا یوں کہہ لیے رعیت تھے، عام لوگ تھے، یہ خلیفہ تھے، وہ رعیت عام، وہ محکوم، تو وہ بھی اسی منہج کے تھے۔
تو اس میں ایک طریقے سے خلفائے راشدین کی اتباع کا بھی معنی آ گیا، اور یہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نبی کی سنت ہے وہی خلفاء کی سنت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب اگر کہیں کچھ جزوی معاملات میں، کچھ جزئیات میں نبی اور صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو میرے علم کے مطابق امت مسلمہ کے اہل حق صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور دیگر ائمہ میں کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اختلاف ہو جائے کسی قول میں، مطلب ایک حدیث ہے اور ایک صحابی کا قول اس حدیث سے ہٹ کے ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں بولے کہ ظاہر سی بات ہے استنباط ہوگا، خیال ہوگا، یا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ نے وہ ایک کتاب رفع الملام عن ائمۃ الاعلام میں لگ بھگ کم و بیش 20 اسباب بیان کیے جس سے ایک حق جاننے ماننے والا عالم غلطی کر سکتا ہے، اور اس میں دلیلیں دی ہے کہ بھئی بعض صحابہ کی کچھ فتوے الگ ہوئے تو اس لیے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی، جب حدیث ملی تو فوراً رجوع کر لیا، مان لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پہلے نہیں معلوم تھا، اور جیسے ہی مل گئی بات تو اپنے قول کو چھوڑ کے حدیث کو اختیار کر لیا۔ یہ ہے منہج صحیح، یہی ہے اہل حدیث کا طریقہ کہ دلیل مل جائے مان لو۔ تو اللہ کے تو ایسے جب کہیں جزوی طور سے یہ نظر آئے گا تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ اجتہاد و استنباط کے میں غلطی ہو جائے، لا علمی ہو، کسی کے قول پر اپنے اعتماد کر لیا کہ یہ قرآن حدیث سے بتا رہا ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ کو حدیث مل جا رہی ہے، دلیل مل جا رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو یہی سنت ہے۔ تو طوفان اختلاف میں الگ الگ مسلک ہیں، اور نبی نے جب یہ بتایا ہے تو اس معاملے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیریس ہونا چاہیے، انتہائی سیریس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے نزدیک جہنم سے بچنے سے بڑھ کر کوئی دوسرا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے کہ قبر اور عذاب، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اس سے بڑھ کر کوئی پرابلم نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اور جب نبی نے یہ کہا کہ 73 ہوں گے، 72 اس راستے پہ چلیں گے جو جہنم پہنچاتا ہے، تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جانے کہ جنت جانے والا کون ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے جتنے ہیں سب جہنم والے، اس کے لیے تحقیق کرے۔ اب جب تحقیق کرنے جاتا ہے تو اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا کہ کون سا طریقہ ہے؟ اس میں ایک یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، علیکم بسنتی، تو اختلافات کے طوفان میں جو انسان کو ڈبو کر جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس طوفان سے یہ جو میں قول بول رہا ہوں یہ حضرت امام زہری اور امام مالک کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا، امام زہری کا قول ہے کہ اگر طوفان فتنوں اور اختلافات کا جو طوفان ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح ہے، جو اس سنت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اب الگ الگ مسلک والوں نے کہہ دیا کہ ہمارے امام کشتی نوح ہے، لیکن یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب اختلاف ہوگا تو فلاں مسلک، فلاں سلسلے کو نہیں پکڑنے کا، کیا پکڑنے کا؟ علیکم بسنت، سنت اللہ کے نبی۔ اب سنت جب کہا تو سر اب کس چیز میں سنت؟ ہر چیز میں، دین کی زندگی کے ہر شعبے میں، اور اس میں سب سے بیس اور اہم بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان۔ تو ایمان وہی ہو جو نبی کا ایمان تھا، سنت ہے وہ۔ اسی لیے یہاں نوٹ کیجئے، پوائنٹ پہلے بھی بتا چکا ہوں، سلف میں کئی بڑے بڑے محدثین، کبار علماء کی عقیدے کی کتاب سنت کے نام سے ہے، امام خلال کی، ابن ابو عاصم کی، امام احمد کی، ان کے بیٹے کی، سنہ اصول السنہ، عقیدے کی کتاب ہے سنت۔ تو یہ آج ہمارے یہاں جب سنت اور اس کے احکام کی بحث کرتے ہیں تو لوگ اس کو عقیدے کو اس سے باہر سمجھتے ہیں، طہارت، نماز اور یہ چیزوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ سنت میں جیسے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کی نماز کیسی تھی، نماز کے سلسلے میں آپ کے احکامات، تعلیمات، تفصیلات کیا ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج اور دیگر اس سے پہلے عقیدے کے بارے میں تفصیل بتانا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ تو کہا میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین کی۔ آگے دیکھیے کتاب میں، قال ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی عند ذکرہ الاختلاف الذی یکون فی امتہ۔ امام ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں، یہ ابو حاتم ابن حبان بہت بڑے محدث ہیں، شخصیت کو پڑھیے، شاندار،
ہاں، تو کہتے ہیں کہ علیکم فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں، تو اس کی شرح میں امت میں عند ذکر ہی الاختلاف، ان کے ابن حبان کے اس اختلاف کو ذکر کرنے کے وقت جو امت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، اس وقت یہ کہتے ہیں اس قول کے بارے میں، علیکم بسنتی کے بارے میں امام ابو حاتم کہہ رہے ہیں کہ بیان واضح، یہ بہت کھلا بیان ہے، کلیئر، بالکل ڈکلیریشن، کیا بولتے ہیں، کلیئریفیکیشن کے ساتھ، کوئی اس میں لاگ لپیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی عام مسلمان کو بتائیں تو کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیسے سمجھیں گے، اتنا اختلاف ہے، ان کی تقریر سنو تو وہ صحیح لگتے ہیں، ان کا خطاب سنو تو وہ صحیح لگتے ہیں. تو جو بھی صحیح لگ رہا ہے اس کو لگنے کے، نہ لگے، صحیح ہی صحیح لگے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ میزان ہے. امام سفیان کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میزان ہے، ہمارے سب سے بڑا، المیزان الاکبر کا لفظ کہا ہے انہوں نے، میزان اکبر ہے. کوئی قول ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی حکم ہو، اس کو پرکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ کی شخصیت میں پرکھ لو. جس کی تائید وہاں سے ہو وہ ہمارے لیے صحیح ہے، جس کی تائید نہیں ہو، وہ کتنے بھی بڑے ہوا میں اڑنے اور پانی پہ چلنے والے آدمی کی طرف سے آئے، کوئی مطلب نہیں رکھتا، چھوڑ دو اس کو. ہم کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے نبی کی اتباع کا، دنیا کی شخصیات کا نہیں. یہاں تک کہ اب حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی اتباع بھی ہم پر لازم نہیں ہے، اگرچہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں. لیکن اگر ان کی کوئی تعلیم آ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے خلاف آ جائے تو کیا ماننا ہوگا؟ کلیئر بیان ہے کہ نبی کی بات چھوڑ کے ان کی بات جو مانے گا کیا ہو جائے گا؟ گمراہ. تو نبی کی بات چھوڑ کر پہلے کے کسی نبی کو مان لے تو گمراہ، تو نبی کی بات چھوڑ کر کسی غیر نبی کی بات کو اگر مانے تو کیا ہوگا؟ کیا اتنی موٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کراس کرنے اور کاٹنے کے لیے وہ کچھ نئی باتیں لے آئیں گے، چاہے کتنی بودھی ہو، اس کو وہ دلیل کہیں گے. ہاں، جو لوگ مانتے ہیں، اگر شیطان حاوی ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے محروم رہا تو بدعتی آدمی اور مشرک آدمی دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہوتا ہے. اس کو دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. یہ بعض آیتوں میں یہ مضمون ہے، اہل علم نے تشریح کی ہے. تو کہا حضرت امام ابن حاتم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان واضح بیان ہے کہ ان من واظب علی السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص سنتوں پر مواظبت کرے، یعنی اس پر قائم رہے، مسلسل لگاتار ڈٹا رہے، ولم يعرج على غيرها، اور کسی دوسرے چیز کی طرف مائل نہیں ہوا. تعرجا مانے مائل ہونا، انعطف و مالا کا معنی دیتا ہے. اور عارجا مانے مائل ہونا، اور عارجا مانے اوپر جانا، بلند ہونا. وہ جو تعرج الملائکۃ والروح وہ عارجا یا عروجو سے ہے، اور یہ عارجا سے تعرجا ہے. تعرجا علی غیرها من الآراء من الفرق، دوسرے فرقوں کی رائوں کی طرف جو مائل ہو جائے، من الفرق الناجیۃ فی القیامہ، تو الناجیۃ فی القیامہ، دوسرے فرقوں کی طرف. تو یہ جو، معاف کیجئے گا، کہ جو مائل نہیں ہوا، جو سنتوں پر قائم رہا، اسی کو اختیار کیا، قالا بہا، اس کا قول اسی کے موافق ہے، اور اس سے ہٹ کر دوسرے فرق کے طریقے پر نہیں گیا، تو یہی الناجیہ فی القیامہ، قیامت کے دن نجات پانے والا ہوگا. یہ گروہ، طائفہ. واضح؟ جعلنا اللہ منہم بمنہ، اللہ اپنے احسان کے ذریعے سے ہمیں انہی میں شامل فرمائے. ثم، امام حاتم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ثم بوّبا فی ذکر الاخبار اما یجب علی المرء من لزوم سنن المصطفیٰ. پھر انہوں نے ایک باب باندھا ان خبروں یعنی حدیثوں کے ذکر کے یا اس کے بیان میں جن کے بارے میں آدمی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ سنت مصطفیٰ کو اختیار کرنا کا کہ وہ پابند بنے. لزوم سنن المصطفیٰ یعنی جو واجب ہوتی ہے مصطفیٰ کی سنتوں کا لازم ہونا. تو میں اس کا ترجمہ یوں سیدھا کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنا جس سے لازم ہوتا ہے،
وحفظہ نفسہ عن کل ما یأباہا من اہل البدع، اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا ان ساری چیزوں سے جس کا وہ یعنی سنتیں جس کا انکار کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں، جس کا رد کرتے ہیں، من اہل البدع، اہل بدعات میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اصول ضابطے، ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، من عمل عملا لیس امر علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ما ھذا، اس طرح کی اور بھی دلیلیں۔ تو جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انکار کرتی ہیں یا جو اس کے مخالفت کرتی ہیں بدعتیں سنتوں کی، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ، چاہے یہ اہل بدعت اس کی آنکھوں میں اسے خوب حسین و جمیل اور آراستہ و پیراستہ کر کے مزین کر کے دکھائیں، ان بدعتوں کو خوبصورت بتایا، ارے اس میں تو یہ ہوتا ہے، اس میں تو وہ ہوتا ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں، قرآن خوانی میں تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات میں جاگ کے لوگ نماز ہی تو پڑھتے ہیں، کوئی چوری ڈکیتی تھوڑی کرتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جائے کہ بدعتیں نیکیوں میں ہی ہوتی ہے، دین کی شکل میں دکھائی دینے والے اعمال و عقائد میں ہی ہوتی ہے، بدعت چوری ڈکیتی میں، زنا بدکاری میں نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھوں۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بات، پھر اس کے بعد کہیں کہ یہ ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث کئی الفاظ سے کئی صحابہ سے مروی ہے، کہہ رہے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من یخذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک طائفہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلت میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک طائفہ میری امت کا، من امتی علی الحق ظاہرین، حق پر ظاہر ہوگا یعنی غالب اور قائم ہوگا، لا یضرهم من یخذلهم، انہیں ان کو بے سہارا چھوڑنے والا، ان کی مدد چھوڑنے والا ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشین گوئی، میں اس سے پہلے بھی گزری ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ اہل حق، اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، نبی کی طرف سے ان کو گارنٹی ہے کہ آپ اگر حق پر ہیں نا، تو جو بھی کوئی بھی ہو، وقت کا کتنا بڑا بھی 30 مار خواہ ہو، سورما ہو، آپ کا اگر مخالف ہے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ اکھاڑ نہیں پائے گا، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، سمجھ رہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، لا یضرهم، اور اس سے پہلے کہا حق پر قائم رہے گا۔ لا یزالو کا لفظ ہے شروع میں، یعنی لا یزالو مطلب مسلسل، برابر، وداؤٹ اینی گیپ، مطلب اس میں کوئی قطرہ وقفہ نہیں ہوگا۔ اس سے تاریخ اہل حدیث کی طرف اشارہ ملا کہ اہل حق ہر زمانے میں رہے ہیں، تو اب رہے ہیں، رہیں گے، اور جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے وہ لا تزالو کے مصداق نہیں ہے نا۔ تو اب تقلید 4 صدی سے شروع ہوئی، تصوف اگرچہ اس کا تذکرہ یا ذکر کچھ لوگ بہت پہلے سے کرتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلوں کی شکل میں یہ 5ویں 6 صدی سے شروع ہوا، تو یہ سب کیا ہوئے، بات کیا ہے، لا تزالوں میں نہیں ہے، اور دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، صحابہ کے زمانے میں تھا، جو اس زمانے میں نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے، جو اس زمانے میں نہیں، جو اس زمانے میں نہیں تھا جی۔ تو یہ حدیث نقل کی، اس میں کئی اور بھی باتیں ہیں، میں مقصود آ گیا کہ ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کا مطلب مفہوم مخالف کیا ہوا، جو دوسرے طوائف ہوں گے وہ حق پر نہیں ہوں گے، حق پر نہیں ہوں گے۔ یہ بھی چوکنا ہونے والی، کرنے والی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول آگاہ کر رہے ہیں کہ حق پر رہنے والا ایک ہی طائفہ ہوگا۔ اب آپ جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو سب کو ایک ہی سان میں پھٹک دیتے ہیں، سب لوگ ایک ہو جاؤ، کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں، تو آپ اس طائفے کو بھی کہہ رہے ہیں یہ۔ ایسے آج کتنے مسلمان ہیں، جماعت اسلامی اور یہ لوگ جب بولنے آتے ہیں تو کسی کو نہیں مستثنا کرتے نا، تو وہ طائفہ حق، طائفہ منصورہ، جو حق پر قائم ہے، اور جو طائفہ غیر منصورہ ہے، حق پر قائم نہیں ہے، دونوں سیم ہوئے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا، ان کو نقصان حتیٰ یاتی امر، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا،
قال ابو عیسیٰ، یہ قول پڑھ لیں، قال ابو عیسیٰ ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح سمعت یہ حدیث حسن صحیح ہے، میں نے محمد بن اسماعیل کو سنا۔ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ بہت اچھے، امام بخاری۔ یقول، وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہوئے، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کیا کہا، سمعت علی ابن المدینی، کہ میں نے علی ابن مدینی کو کہتے ہوئے سنا۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ علی ابن مدینی، علی ابن مدینی کون ہے؟ ان کے استاد ہیں۔ اور ایک جگہ ان کا قول ہے امام بخاری کا، مستصغرت بنفسی الا امامہ، میں نے اپنے آپ کو اگر کسی کے سامنے کمتر سمجھا تو انہی کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وذکر ھذا الحدیث، کہ امام ابن مدینی نے اس حدیث کا ذکر کیا، لا تزال طائفہ والی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفہ من امتی ظاہرین الحق، فقال علی، تو علی ابن مدینی نے کہا، ہم اہل الحدیث، کہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ جیسے علی ابن مدینی کا یہ قول ہے، ایسے ہی عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اور امام احمد کا قول ہے کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو سلف کے اور خلف کے بہت سارے علماء کا یہی فرمان ہے، شیخ ابن باز کا، اور جدید دور کے علماء کے بھی اس طرح کے اقوال ہیں۔ دو حدیثیں تھیں، میں چاہتا تھا پورا ہو جائے، اور وہ بھی یعنی جو پیچھے حدیث گزری ہے وہ اسی سے موافق ہے، اور آپ بار بار پڑھتے ہیں، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے ایک سوائے ایک ملت کے، اور یہ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ یعنی دونوں حدیثیں اسی مفہوم کی ہیں، تھوڑے سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔